السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم استاد صاحب، تصوف پر آپ کی جو تنقید ہے اس کی سائنسی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کو بنیاد بنا کر آپ نے جو تنقید کی ہے وہ مسلمانوں کے لیے تو صحیح ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے لیے تو قرآن یونیورسل اسٹینڈرڈ نہیں ہے، جب کہ سائنس یونیورسل اسٹینڈرڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے خیال میں موجودہ دور میں تصوف اسلام سے زیادہ سائنسی اور عقلی ثابت ہو رہا ہے۔ جی، تصوف پہ قرآن کے علاوہ کیا تنقید ہے؟ اگر قرآن نہ ہو تو پھر تو تصوف کو رد کرنا ناممکن ہے۔ میں نے جو تنقید کی ہے وہ تو صرف یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ اسلام کے ساتھ اس کا پیوند نہیں لگایا جا سکتا۔ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ کسی کو تصوف اچھا لگتا ہے تو جائے اس کو اختیار کر لے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ الہات کو اختیار کرتے ہیں۔ دنیا میں صدیوں تک لوگوں نے شرک کو مذہب بنائے رکھا ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز کا پیوند اسلام کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ یعنی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ شرک کو اور اسلام کو اکٹھا کر دیں، الہات کو اور اسلام کو ایک جگہ جمع کر دیں۔ اسی طرح تصوف کو اسلام کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ میرا وہ مضمون میری کتاب برہان میں ہے، اس کو آپ پڑھیے۔ اس میں تصوف پر کوئی تنقید نہیں کی گئی، صرف دونوں کو الگ الگ کر کے دکھایا گیا ہے کہ اسلام یہ ہے اور اس کے مقابل میں تصوف یہ ہے۔ میری تنقید یہ ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ یا کوئی اور آدمی تصوف کو زیادہ قابل اعتنا سمجھتا ہے، قابل قبول سمجھتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ وہ اگر اس حیثیت سے مجھ سے بات کرے گا کہ میں اس چیز کو اختیار کرنے جا رہا ہوں، اس کو اختیار کروں یا نہ کروں، اس وقت میں اس پہ تنقید کروں گا۔